الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الطلاق مرتان صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سر بالكبر بلغ العلا بكماله كشف نبی پاک فخر دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ بغیر کسی عذر کے طلاق کا مطالبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس عورت پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا ہے۔ حالانکہ جنت کی خوشبو کے بارے میں حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ انسان ابھی جنت سے 500 سال کی دوری پہ ہوں گے اور ان کو وہاں پر جنت کی خوشبو پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوشبودار اور اتنی حسین جنت پیدا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جو عورت بلا عذر بلا وجہ اپنے شوہر سے مطالبہ طلاق کرتی ہے، اللہ اس کے لیے جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ آج کی اس نشست میں درس قرآن کے لیے میں نے جس آیت کو تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ آج کی نشست میں طلاق کے جو بنیادی مسائل ہیں جس سے میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ جدا ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ان دونوں کا ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنا حلال نہیں رہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس پہ کلام کرنا ہے، آپ نے حدیث پاک کو بڑی توجہ سے سننا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قرب قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ کہنے کو وہ بیوی ہوگی لیکن عمل زنا والا ہوگا۔ آج کے دور میں یہ بات سمجھنا نہایت آسان ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بند کمرے میں کئی بار اختلاف ہوتا ہے، کئی بار شوہر کی طرف سے طلاق دے دی جاتی ہے، اور معاشرے میں بدنامی سے بچنے کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، یا اس راز کو بتایا نہیں جاتا۔ ایک بات کو یاد کر لے، کس کی زندگی کتنی ہے اس کا علم کوئی نہیں رکھتا۔ چند دنوں کی زندگی کے لیے اپنی قبر خراب نہ کرے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کا عوام الناس کو علم نہیں ہوتا، اور وہ اپنے من پسند فیصلے کر کے اپنی زندگی کو حرام کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی جو گفتگو ہے میں آپ کی توجہ بھی چاہوں گا اور تھوڑی سی آپ کی دل لگی بھی چاہوں گا، تاکہ میں چھوٹے چھوٹے لفظوں میں وہ بنیادی مسائل آپ کو بتا سکوں جس سے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ انجان بنے رہتے ہیں، اور ان کی جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس طلاق ہونے کے بعد وہ حلال نہیں کہلائے گی۔ اس واسطے اب ایک بندہ صرف علم نہ سیکھنے کی وجہ سے اگر ساری زندگی زنا کرتا رہا اپنی بیوی سے
تو قیامت والے دن اگر وہ سوچتا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ مجھے علم نہیں تھا، تو اس جملے کے بولنے پر اس کو ڈبل سزا ہے، کیونکہ ایک تو اس نے کام حرام کیا، دوسرا اس نے دین کا بنیادی علم نہیں سیکھا۔ قیامت والے دن یہ جملہ، یہ عذر قابل قبول نہیں ہے کہ مجھے علم نہیں تھا۔ جب ہم تھوڑے سے ذی شعور ہوتے ہیں تو ہمیں ایک حدیث اسکول کے باہر لکھی ہوئی مل جاتی ہے، دیواروں پہ لکھی ہوئی مل جاتی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے۔ اچھا، اس کا پتہ ہمیں بچپن میں چل جاتا ہے کہ علم سیکھنا فرض ہے، تو قیامت والے دن کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے علم نہیں تھا تو یہ جملہ قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ اس کو دوہرا عذاب ہوگا کہ ایک تو اس نے حرام کاری کی، اور دوسرا اس نے اپنی زندگی میں جو علم سیکھنا اس پر فرض تھا اس نے وہ نہیں سیکھا۔ جیسے ایک مسلمان کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طلاق، نکاح، وراثت اور جو کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے تجارت کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ اگر وہ نہیں سیکھتے اور ان چیزوں میں کسی موقع پر بھی، کسی مقام پر بھی غلطی کر جاتے ہیں تو وہ ڈبل گناہ گار ہیں۔ ایک تو انہوں نے کام غلط کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ایک اس کا گناہ ہے، اور ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ ہے۔ اس لیے جو خواتین آج کے درس قرآن میں شامل ہیں ان سے بھی میں تھوڑی توجہ چاہوں گا کہ جو میں الفاظ آپ کو بتاتا ہوں کہ جن الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بھی میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں، تو مہربانی کریں ان الفاظ کو سیکھیں۔ دین کا بنیادی علم سیکھنا آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے فرض ہے۔ آج کی نشست کا سب سے پہلا مسئلہ، بندہ بعض اوقات کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، ایک جملہ بولنے لگا ہوں، آپ نے اگر اس جملے کو سمجھ لیا تو آپ زندگی بھر کے لیے اس مسئلے کو سمجھ جائیں گے۔ طلاق دینے کے لیے یا تو لفظ ماضی کا ہونا چاہیے یا موجودہ حال ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے طلاق دی، یعنی ماضی کا لفظ بولا کہ میں نے طلاق، تو طلاق ہو جائے گی۔ یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں طلاق دیتا ہوں تو طلاق ہوگی۔ اگر اس نے لفظ بولا آنے والے زمانے کا، مستقبل کا، کہ میں طلاق دے دوں گا، تو اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق کے لیے لفظ کون سا استعمال ہوگا؟ یا تو ماضی کا یا حال کا۔ آنے والے وقت کے لیے اگر اس نے کوئی بھی لفظ استعمال کیا تو اس سے طلاق نہیں ہوگی۔ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے ساتھ سبق دہرانا ہے، آج درس کم ہوگا، کلاس زیادہ ہوگی۔ پہلا مسئلہ کیا ہے کہ طلاق کے لیے لفظ کون سا ہوتا ہے؟ ماضی کا یا آنے والے زمانے کا کوئی لفظ وہ استعمال کرے گا تو اس سے طلاق نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، بہت سارے لوگوں کو نا نیند میں بولنے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی مرض نہیں ہے، انسانی طبیعت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نیند میں کلام کرتے ہیں، اور ہم جب ان کو اٹھا کر پوچھتے ہیں کہ بھئی تم کس سے باتیں کر رہے تھے، تو کہتا ہے مجھے علم نہیں ہے۔ اس طرح کے آپ کو کروڑوں انسان مل جائیں گے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نیند میں چل پڑتے ہیں اور ان کو علم نہیں ہوتا کہ وہ نیند میں کیا کر رہے تھے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر شریعت کا قلم نہیں چلتا، وہ کچھ بھی کر لیں ان پہ گرفت نہیں ہوگی۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں۔ پہلا وہ جو نابالغ ہے، نابالغ بچہ اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس پر گرفت نہیں ہے۔ دوسرا وہ جو مجنون ہے، جس کا عقلی توازن درست نہیں ہے، جو پاگل ہو چکا ہے۔ بالفرض آپ مثال لے لیں کہ اب 5 وقت کی نماز آپ پر مجھ پہ برابر کی فرض ہے، لیکن جس بندے کا عقلی توازن درست نہیں ہے اس پہ نماز فرض ہی نہیں ہے، اس پر روزے فرض ہی نہیں ہے، اس پر حج فرض ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا عقلی توازن درست نہیں ہے۔ تو ایک بندہ وہ جو ابھی نابالغ ہے، دوسرا وہ جو عقلی طور پر معذور ہے، مجنون ہو چکا ہے، اور تیسرا بندہ وہ جو نیند میں ہے۔ نیند میں انسان اگر کلمہ کفر بھی بول دے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں ہے،
نیند کے عالم میں اگر کوئی بندہ نیند کے عالم میں اپنی بیوی کا نام لے کر بھی یہ کہتا رہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی تو طلاق نہیں ہوگی. لیکن اب یہ بندے کی ایمانداری پہ ہے کہ واقعاتاً وہ نیند میں تھا کہ جب وہ بول رہا تھا اس کو ہوش ہے. یہ اب اس بندے کے ایمان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سوتے ہوئے نیند کے عالم میں اپنی بیوی کا نام لے کر بھی اگر اس کو طلاق دے گا تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. پہلا مسئلہ کیا تھا؟ طلاق دینے کے لیے لفظ کون سا؟ گزرے ہوئے زمانے کا یا موجودہ زمانے کا. آنے والے زمانے کا لفظ بولے گا تو طلاق. دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ نیند کے عالم میں جن کو بولنے کی عادت ہوتی ہے اگر وہ عالم میں نیند میں طلاق دیں تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. اس کے بعد تیسرا مسئلہ، ایک بندے نے بہت زیادہ شراب پی لی ہے اور نشہ اس پر غالب ہے. ایک بات کو یاد کر لیں کہ نشے کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس کی دلیل یہ ہے، آپ نے زندگی میں کبھی یہ سنا ہے کہ بندے پہ نشہ اتنا تھا کہ وہ اپنی ماں کو طلاق دیتا جا رہا ہے یا اپنی بہن کو طلاق دے رہا ہے؟ یعنی اس کو اتنا شعور ہے کہ طلاق کس کو دینی ہے. تو جب وہ طلاق بیوی کو ہی دے رہا ہے تو طلاق بیوی کو ہی ہوگی. تو اس لیے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ نشے کے عالم میں اگر کسی نے شراب کا نشہ کیا، کسی بھی چیز کا نشہ کیا اور نشہ اس پر غالب ہے تو نشے کی حالت میں طلاق واقع ہو جائے گی. پہلا مسئلہ کیا تھا جی؟ طلاق کے لفظ کون سا استعمال ہوگا؟ یا تو یا موجودہ. آنے والے زمانے کا اگر لفظ بولے گا تو اس سے طلاق. نیند کے عالم میں اگر کوئی بندہ بیوی کا نام لے کر بھی طلاق دے تو اس سے طلاق نہیں ہوگی. تیسرا مسئلہ کیا تھا؟ نشے کی حالت میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. کیوں؟ وہ کیا کہتا ہے؟ گھر آ کے میں تمہیں دنوں طلاق نہیں. کس کو طلاق دیتا ہے؟ وہ بیوی کو. بلکہ امام اعظم نے تو اس پہ اور سختی کی ہے کہ پہلے تو اس نے نشہ کیا اس کو اس کی بھی سزا دی جائے. ٹھیک ہے، تو نشے کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے. چوتھا مسئلہ آپ نے بڑی توجہ سے، میرا بیٹا چھوڑ دو یار، کیا کر رہے ہو یار، توجہ میری طرف کرو، تیرا تو لبیا بھی ہونا ہے، تو دھیان میرے حال کر یار، شریف بندے تو کتنے 74 روپے ہے. اب آپ نے پیچھے نہیں دیکھنا یا مینو کو میں پیچھے جا کے بہ جانا ہوں. توجہ میری طرف کرو، ہونے تو پہلے یار جو لیٹ آیا اس کا قصور ہے، آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ کو 2 سال ہو گئے سمجھاتے ہیں کہ یار ٹائم سے آیا کرو یار، کوئی بات نہیں. آپ نے صرف توجہ میری طرف کرنی ہے، میرے پیچھے کوئی نہ دیکھے. جنہیں پیچھے کروں پیچھے کر دینا. میں یا دیکھیں میری بات سنیں، یہ علم آپ نے اپنا نہ سیکھا تو پھر آپ لوگوں نے فتوے لینے کے لیے مدرسوں میں گھومنا ہے. آپ بلا کہتے ہیں. اب جو حیرت ہمیں بلا کس بات کی ہوتی ہے، ہمارے پاس جو کوئی فتویٰ لینے آیا نا ماجد بھائی، وہ آگے یہ نہیں پوچھتے کہ ہمارے بارے شریعت کیا کہتی ہے، ہم یہ کام کر رہے ہیں بتائیں اللہ اس کا رسول ہمیں کیا حکم دیتا. آگے پوچھتے کیا ہے؟ مفتی صاحب کوئی حل کڈو. یار ہم نے حل نہیں کہا کہ حل جو اللہ رسول نے نکال دیا وہ بتانا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے شریعت کا حکم پوچھنا ہے. تو پہلا مسئلہ میں جلدی دہرا رہا ہوں تاکہ آگے بڑھے. پہلا مسئلہ کیا تھا؟ طلاق کے لیے لفظ کون سا ہوگا؟ گزرے ہوئے زمانے کا یا نمبر 2 نیند کی حالت میں دی گئی طلاق واقع، نشے کی حالت میں کی. تیسرا مسئلہ ہو گیا. چوتھا بڑی توجہ سے سننا. بعض اوقات میں بندے کی 2 بیویاں ہوتی ہیں، ایک گھر رکھی ہوتی ہے ایک باہر رکھی ہوتی ہے. اب وہ پکڑا گیا. یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر کلام کریں گے تو ایک تفصیلی موضوع الگ بن جاتا ہے کہ جب تک بندہ باہر منہ مارتا رہے کوئی خاندان کا بندہ اس کے آگے کھڑا نہیں ہوتا. اچھا جیسے ہی وہ کہہ دینا کہ میں نے حلال کرنا ہے تو جواب بلا کیا؟ ساڑھی لاش تو لگ کے کرنا ہے. اچھا حرام کرنا ہے، جہنم میں جانے والا کام کر رہا ہے تو کسی کو پرواہ نہیں. اچھا وہ کہتا ہے میں نے حلال کرنا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ تو میرا مشورہ کہ پوری لاش تو لنگ جاؤ. کیوں بلا؟ وہ کم از کم خود تو جہنم سے جانے سے بچو گے نا. اچھا باہر منہ مارتا رہے 50 سال لگا رہے اس کو کوئی روکتا اور کہے جی میں نے حلال کر کے گھر لانیا تو سارے لوگ. ٹھیک ہے، تو میں ایک بات بتانے لگا ہوں، اس جملے کو سن کے موضوع پہ واپس آ رہا ہوں. جس بندے نے اس کو حلال کرنے سے روکا اور اس سے مجبور ہو کے اس نے پھر حرام کیا
تو روکنے والا اس حرام میں برابر کا شریک ہے، کیونکہ دوبارہ گناہ پر مجبور کرنے والے وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ تمہیں حلال کرنا نہیں ہے۔ تو چوتھا مسئلہ آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ 2 بیویاں تھیں، اب گھر والوں کو پتا چل گیا کہ اس نے باہر بھی نکاح کیا ہوا ہے۔ اب جب اس سے انکوائری ہوئی اور اس نے صرف اور صرف اپنے گھر میں گھر بچانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ ہاں میں نے اس کو طلاق دے دی ہوئی ہے، حالانکہ حقیقت میں طلاق دی نہیں۔ جس وقت اس نے کہا نا میں نے طلاق دی ہوئی تھی یا ہے، تو اسی وقت اس پہ طلاق ہو جائے گی۔ اچھا، اس بندے نے اپنا گھر میں برم رکھنے کے لیے کیا کہہ دیا کہ میں نے اسے طلاق، حالانکہ اس نے طلاق اس سے پہلے دی۔ تو اب جب یہ بول رہا ہے کہ میں نے اس کو طلاق، تو اس جملے سے اس کو طلاق ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی ناراض ہو کے اپنے ماں باپ کے ہاں ہے اور لڑکے کی ماں مجبور کر رہی ہے کہ تو اسے طلاق بھیج، اس کو اب لانا نہیں ہے، تو بیٹے نے غصے میں آ کے ہاں ماں میں طلاق دے دیتی ہے، حالانکہ وہ صرف ماں سے جان چھڑانے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن کہا کیا اس نے میں نے اسے طلاق دے دی ہوئی ہے، اگرچہ دی نہیں تھی لیکن اب یہ جملہ کہا تو اس سے طلاق۔ ایک مسئلہ سمجھنے میں پھر آگے بڑھ رہا ہوں، ماں باپ ہوں یا شوہر ہو، خواتین کے لیے بھی ساتھ ہی بات کر رہا ہوں، ان کا صرف وہ حکم ماننا فرض ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ماں کہتی ہے بیٹا تو داڑھی کٹوا دے، تو اب بیٹے پر حکم نہ ماننا فرض ہے، کیوں کہ ماں سے زیادہ حق بندے پر اس کے رب اور اس کے رسول ہے۔ اسی طرح ماں یا باپ کہتے ہیں کہ تم نے جماعت سے نماز پڑھنے مسجد نہیں جانا، گھر بڑا کرو، تو ماں باپ کا حکم نہ ماننا فرض ہے، کیوں کہ جماعت سے نماز پڑھنا مرد کے لیے واجب ہے۔ اسی طرح شوہر اگر بیوی سے کہتا ہے کہ جب تم نے میرے ساتھ جانا ہے تو پردہ نہیں کرنا، تو شوہر کا حکم نہ ماننا فرض ہے۔ تو خلاصہ کلام اس مسئلے کا یہ ہے کہ جو حکم شریعت کے اندر ہوگا وہ ماں باپ کا ہو، استاد کا ہو یا بیوی کے لیے شوہر کا ہو، صرف اسی حکم پر عمل کیا جائے گا جو شریعت کے خلاف نہیں ہوگا۔ جو شریعت کے خلاف ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح طلاق کے مسئلے کے اندر بعض اوقات ماں مجبور کرتی ہے بیٹے کو کہ تم اس کو طلاق دو، اور بیٹا اس کو رکھنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اس مسئلے میں ماں کا حکم نہ ماننا فرض ہے۔ اگر وہ ماں کا حکم مان لے تو ماں اور بیٹا دونوں گناہگار ہیں۔ اب کہتے کیا جی میں نے تو میری ماں نے کیا سی، میری ماں تو میری جنت ہے، اور یہ حکم مان کے تیرا جو ماں باپ ہے وہ تجھے اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو شریعت میں ماں باپ کا یا بیوی شوہر کا کون سا حکم ماننے کی جو شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ تو اسی طرح ماں کے کہنے پہ اگر بیوی میں کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو ماں کے کہنے پہ طلاق دینے والا گناہگار ہے، اور ماں کے کہنے پہ طلاق نہیں دی جائے گی۔ ہمارا پلان تھا کہ آج 3 بجے بیان چھوڑ دینا، چاہے بندہ 1 آئے چاہے 10 آئے۔ آخری مسئلہ بیان کر رہا ہوں، اگلی بار اگر آپ وقت پہ آئیں گے تو پھر وقت پر بیان ہوگا۔ صرف آخری مسئلہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کا مزاج بن جائے کہ ہم نے جلدی آنا ہے، ٹھیک ہے؟ آخری مسئلہ، اس کے بعد دعا کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کا دل کر رہا ہے کہ ہم یہ مسائل سیکھیں، لیکن آج صرف اس لیے نہیں سکھائے جا رہے تاکہ آپ آئندہ جو درس ہوگا اس میں آپ ظہر کی نماز یہاں پہ ادا کریں تاکہ ہم 2:45-3 بجے فارغ ہو جائیں کریں۔ آخری مسئلہ یہ ہے، صرف اسی کو سمجھ لے، میں گفتگو مکمل کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے جب میاں بیوی کا اختلاف ہوتا ہے تو بندہ طلاق کا سٹامپ پیپر بنوانے کے لیے سٹامپ فروش کے پاس جاتا ہے۔ سٹامپ فروش نے وہ سارا جو مضمون ہوتا ہے نا وہ پہلے سے تیار کر کے سیو کیا ہوتا ہے، صرف اس نے نام، ولدیت اور ایڈریس بدلنے ہوتے ہیں، تاریخ بدلنی ہوتی ہے اور اس کا پرنٹ نکال دینا۔ اچھا، اب یہ جو نیا بندہ گیا تھا اس کا ارادہ تھا ایک طلاق دینے کا، اس نے ٹائپ کر کے رکھا ہوا تھا طلاق ثلاثہ۔ اس نے کیا کیا، اس کا نام ڈالا، اس کی بیوی کا نام ڈالا، ایڈریس ڈالا اور پرنٹ نکال کر اس کو دے دیا، اور اس نے پڑھ بھی لیا کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے طلاق ثلاثہ، اور پڑھنے کے بعد اس نے سائن کر دیے تو طلاقیں 3 ہی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا، جو مسئلہ میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا، بندہ سٹامپ فروش کے پاس جاتا ہے،
اس نے جا کر یہ کہا کہ میری بیوی کے لیے طلاق لکھ دو. کیا کہا جی؟ اچھا وہاں کوئی بزرگ بابا بیٹھا تھا وڈیر عمر کا, انہیں بٹھایا پوتے میری گل سن. اس نے بٹھایا, سمجھایا, لڑکے کا ذہن بن گیا کہ میں نے طلاق دینی, لیکن جب اس نے آ کر کہا تھا طلاق لکھ دو, طلاق تبھی ہو گئی تھی, طلاق اسی وقت ہو گئی تھی. اسی طرح ایک شوہر نے غصے میں لڑائی چل رہی تھی بیوی کے ساتھ میسج پہ, واٹس ایپ پہ. اب شوہر نے لکھ دیا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, اس نے تحریر لکھ اگرچہ سینڈ نہیں کی طلاق پھر بھی ہو جائے گی, کیونکہ وہ لکھ چکا ہے. کیونکہ زبان سے طلاق دی جائے یا تحریر کر کے دی جائے, طلاق دونوں صورتوں میں ہو جاتی ہے. اب وہ کہیں جی میں نے صرف لکھا تھا, میں نے کون سا بھیجا تھا. اس کے لیے میں جواب صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں, نکاح کے لیے گواہ ہونا بھی ضروری ہے اور گواہوں کا سننا بھی ضروری ہے. طلاق کے لیے نہ گواہوں کی ضرورت ہے نہ ان کا سننا ضروری ہے. فقہا نے یہاں تک لکھا ہے اگر ایک بندہ تنہا جنگل میں بیٹھا ہوگا اور بیوی سات سمندر پار کہیں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ تنہا جنگل میں بیٹھ کے کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی, تو طلاق ہو جائے گی. کیونکہ نکاح کے لیے گواہ ہونا ضروری ہے, طلاق کے لیے گواہ ہونا ضروری نہیں ہے. بندہ تنہا اپنے گھر کے بیٹھے کرتا رہے تو طلاق پھر بھی ہو جائے گی. اور اسی طرح اگر کسی بندے نے وہ جو اسٹامپ پیپر ہوتے ہیں بعض کا نا وہ تحریر کروا کے لڑکی والوں کو بھیجے جاتے ہیں, تو وہ نا جب پتہ چلتا ہے کہ باہر میں یہ نوٹس ہے تو ماں یا باپ یا بیوی پکڑ کے نا پھاڑ دیتی ہیں یا وصول ہی نہیں کرتی. ڈاکیے کو کہہ دیتے جی ہم نے وصول نہیں کرنا, اور بعد میں وہ مسئلہ پوچھتے جی ہم نے تو وصول نہیں کیا تھا. تو ایک بات کو یاد رکھیں, وہ ڈاک کے ذریعے بھیجے نہ بھیجے, آپ وصول کریں یا نہ کریں, جس وقت شوہر نے وہ تحریر لکھوا کے سائن کر دیے تھے طلاق اسی وقت ہوگی. آپ کا وصول کرنا ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دین سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگر آپ اگلی بار وقت پر تشریف لائیں گے تو پھر آپ سے گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.